اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء۔ یقینی بات ہے کہ وہ بدبخت لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ہماری آیات کے مقابلے میں انہوں نے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، چاہے انہوں نے قوانین کے اعتبار سے ہماری آیات کو جھٹلایا ہو کہ سزائیں جو ہیں قرآن پاک میں جو مقرر کی گئی ہیں، فیصلے جس انداز سے قرآن پاک نے بتائے ہیں، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا کر اس سے تکبر کرتے ہوئے اپنی مرضی کے جو ہے وہ قوانین تحریر کیے اور اپنی مرضی کے قوانین بنائے اور قرآن پر عمل نہ کیا، ہماری آیات سے تکبر کرتے رہے کہ ان پر تو عمل کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، وہ تو 1400 سال پرانے جو ہیں وہ قوانین ہیں۔ اس انداز سے اگر کسی نے گفتگو کی ہے یا اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا ہے کہ نہیں جی آج تو انگریز کی غلامی لازمی ہے، انہی کے قوانین کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے اور قرآن پر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، تو جس کا یہ نظریہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اہمیت ہی نہیں دی، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کے مخلوق ہونے کے باوجود اپنے خالق حقیقی کے قوانین کی پرواہ ہی نہیں کی، اپنے خالق حقیقی کے فرامین کو جو ہے وہ اہمیت ہی نہیں دی، واستکبروا عنہا، اور آیات کے مقابلے میں جو ہے وہ دوسرے دفعات لے کر پھرتے رہے، جناب یہ قانون ہے یہ قانون ہے، لیکن قرآن کی آیات قانون نہیں ہے۔ وہ مالک و مولا کی جس نے پیدا کیا ہے، اس سارے جہان کو سجایا ہے، وہ اس بات کا بھی حق نہیں رکھتا کہ اس کی بات کو تسلیم کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اس کے قوانین کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں اور اس پر عمل کیا جائے؟ تو فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ہماری آیات کے مقابلے میں جو ہے انہوں نے تکبر کیا ہے، اس کو اہمیت ہی نہیں دی، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ ان کے اعمال کے لیے کہ وہ جتنے مرضی عمل کرتے رہیں ان کے عمل جو ہیں وہ آسمان بھی کراس نہیں کر سکیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا تو دور کی بات، وہ آسمان تک بھی نہیں پہنچیں گے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور مرنے کے بعد نہ ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، ان کی روحوں کو بھی وہیں سے دھتکار کر نیچے پھینک دیا جائے گا کہ نہیں تمہارے اوپر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم آسمان بھی کراس کر سکو، کیونکہ ان کے اعمال اور ارواح دونوں خبیث ہیں، چاہے وہ جتنی مرضی خدمت خلق کر لیں، جتنے مرضی رفاہی ادارے بنا لیں اور جو مرضی ترقیاتی کام کر لیں، فرمایا کہ ان کے اعمال پھر بھی خبیث ہیں، ان کی روحیں پھر بھی خبیث ہیں، ان کی زندگی میں نہ ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ان کی روحوں کے لیے مرنے کے بعد جو ہے وہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ کفار کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، کافر جو ہیں ان کے چاہے جتنے مرضی اچھے اعمال ہوں اور چاہے جتنا مرضی وہ صاف ستھرا رہیں، لیکن ان کے اعمال ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، البتہ مومنین کے ارواح کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ جو اللہ رسول کے احکام پر عمل کرے گا، اس کو تسلیم کرے گا، اس کو اہمیت دے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، تو آسمان کے دروازے کھول کر فرشتے جو ہیں وہ ایسے مومنین کے لیے استقبال کرتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس کی روح جہاں سے بھی گزرتی چلی جاتی ہے وہ ماحول کو معطر اور معمر کرتی چلی جاتی ہے، کافر کی روح جو ہے وہ جب گزرتی ہے تو سارے ماحول کو جو ہے وہ تعفن زدہ کر دیتی ہے اور بدبو ہی بدبو ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ ابن جریج نے کہا کہ آسمان کے دروازے نہ کافروں کے اعمال کے لیے کھولے جائیں گے اور نہ ان کی ارواح کے لیے،
یعنی نہ زندگی میں ان کا عمل ہی آسمان پر جا سکتا ہے اور نہ مرنے کے بعد ان کی روح جو ہے وہ آسمان پر جا سکتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آسمان کے دروازے نہ کھولے جانے کا یہ معنی ہے کہ وہ خیر اور برکت اور رحمت کے نزول سے محروم رہتے ہیں۔ مومنین پر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو خیر اور برکت اور رحمت کا نزول ان پر ہوتا ہے۔ کافروں پر جو ہے وہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے کہ نہ ان کو خیر نصیب ہو سکتی ہے، نہ برکت نصیب ہو سکتی ہے، نہ ان کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے بند ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ ان کے اعمال آسمان پر جائیں گے، نہ ان کی روحیں آسمان پر جائیں گی، تو ان کا ہوگا کیا؟ فرمایا کہ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے جب تک سوئی کے ناکے میں سے جو ہے وہ اونٹ نہ داخل ہو جائے۔ جب تک سوئی کے ناکے میں سے اونٹ داخل نہ ہو جائے اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور یہ محال ہے، تو کفار کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے۔ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا جو ہے وہ بالکل محال ہے، نہیں گزر سکتا، اور جس طرح یہ گزرنا محال ہے اسی طرح کفار کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے، کیونکہ محال پر موقوف جو ہوتا ہے وہ بھی محال ہوتا ہے۔ جب یہ کہہ دیا کہ سوئی کے ناکے میں سے جب تک اونٹ نہ گزر جائے کافر جنت میں نہیں جا سکتے، تو سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا یہ محال، تو جو محال پر موقوف ہے ان کا جنت میں داخل ہونا وہ بھی محال، لہذا کافر جو ہے وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کفار کا جنت سے محروم رہنا یہ قطعی ہے، اور یقینی بات ہے کہ کافر ہرگز جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، ہم مجرموں کو جو ہے وہ ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کے مقابلے میں تکبر کیا اور خود بھی عمل نہ کیا، دوسروں کو بھی عمل کرنے سے جو ہے وہ روکا اور باز رکھا۔ مجرمین سے یہاں کفار مراد ہیں، کیونکہ اوپر والی آیات میں ان کے بارے میں جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ یہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ہماری آیات کے مقابلے میں جو ہے وہ تکبر کرتے ہیں، تو لہٰذا مجرمین سے مراد کفار ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ٹھیک ہے جی، نہ ان کے اعمال آسمان پر جائیں گے اور نہ ان کی روحیں آسمان پر جائیں گی، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، تو پھر وہ جائیں گے کہاں؟ فرمایا کہ انہیں آگ ہی کا بچھونا اور آگ ہی کا اوڑھنا دیا جائے گا۔ وہ جہنم میں داخل ہوں گے، وہ جہنم میں جلیں گے، ان کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا، ان کا اوڑھنا بھی جو ہے وہ آگ کا ہوگا، یعنی اوپر نیچے ہر طرف سے آگ انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، اور وہ کسی طرف سے بھی آگ سے بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، تکبر کرنا، عمل نہ کرنا، اس کو اہمیت نہ دینا، یہ چھوٹا جرم ہے کہ جس نے زندگی دی ہے، آزاد دیے ہیں، ہزارہا کروڑہا نعمتیں بے شمار دی ہیں، کیا وہ اس بات کا بھی حق نہیں رکھتا کہ اس کی بات پر عمل کیا جائے، اس کی آیات کو تسلیم کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے؟ حالانکہ دن رات جو ہے اس کی نعمتیں جو ہیں وہ برس رہی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ جو اتنا رحیم اور کریم مہربان رب ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آیات سے جو ہے وہ نوازا ہے، قوانین سے نوازا ہے، آئین سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی جو اس کی آیات، قوانین، آئین پر عمل نہیں کرتا، یہ کوئی چھوٹا جرم ہے۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ظالموں کو ہم اسی طرح سزا دیں گے، ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور وہ جو ایمان لائے اور اپنی طاقت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق جو ہے وہ اچھے عمل بھی اس نے کیے ہیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت اور اپنی اوقات کے مطابق جو ہے اس نے اچھے عمل بھی کیے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اس وجہ سے کہ ہم کسی کو بھی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتے،
ہم کسی پر بھی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، ہر ایک کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف کیا گیا ہے۔ تو جو ایمان بھی لائے، اپنی طاقت کے مطابق اچھے اعمال بھی کرے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی خوش نصیب لوگ جنتی ہیں، جن کے پاس ایمان کا سرمایہ بھی ہے، عمل صالح کی دولت بھی ہے۔ فرمایا کہ یہی خوش نصیب جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کبھی بھی جنت سے نہیں نکالے جائیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے جو ہے وہ کھینچ لیے، اور ان کے سینوں کو بالکل جو ہے وہ پیار و محبت سے بھر دیا، جو دنیا میں ان کے درمیان تھے، اور طبیعتیں صاف کر دی گئیں، اور ان میں آپس میں نہ باقی رہی مگر محبت اور پیار۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوا، اور یہ بھی آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان میں سے ہوں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ارشاد نے رافضیوں اور شیعوں کے عقیدے کی جو ہے وہ بیخ اور بنیاد کا کلا کما کر دیا ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا جو دنیا میں تھوڑا بہت اختلاف رہا ہے، مجھے امید ہے کہ ہم جو ہیں وہ انہی لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ رب العزت جن کے سینوں کو جو ہے وہ پیار و محبت کے ساتھ بھر دے گا۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارے معاملات ہیں، ان کو لے کر آپس میں دشمنیاں رکھنا اور صحابہ کرام کے خلاف جو ہے وہ زبان درازیاں کرنا، یہ خود کو جہنم کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ ان کا جو اختلاف ہے وہ پیار و محبت پر مبنی ہے، اور اختلاف کی حد تک ہے۔ ہماری یہ اوقات نہیں کہ ہم جو ہے وہ صحابہ کرام کے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ہر صحابی کے بارے میں جنتی ہونے کا عقیدہ رکھیں، ان کا ادب و احترام کریں، اور ان کی سیرت پر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کی غلامی کا دم بھریں۔ اسی طرح اہل بیت ہیں، اہل بیت کے معاملات میں بھی کسی کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت کی غلامی، ان کی محبت اور ان کی جو ہے وہ سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، لیکن ان کے معاملات میں فیصلے کرنا، جج بن کر بیٹھ جانا، یہ کسی کو جو ہے یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ فرمایا کہ ہم ان کے دلوں میں جو ہے وہ پیار و محبت کو بھر دیں گے، اور یہی لوگ جنتی ہیں۔ پیچھے کہہ دیا گیا ہے تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے جو ہیں وہ نہریں جاری ہوں گی، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو شیعہ کی یہ بکواسات کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ معاذ اللہ جہنمی ہیں، اور ان کو جو گالیاں دیتے ہیں کہ وہ ایمان پر باقی نہیں رہے اور معاذ اللہ کفر کی طرف لوٹ گئے، ان آیات کی روشنی میں یہ واضح ثبوت ہے کہ وہ جنتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنتیں بھی ایسی کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے جنت میں داخل ہوتے وقت مومنین کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، جس نے ہمیں اس جنت کا راستہ دکھایا، اور ہمیں ایسے عمل کی توفیق دی کہ جس کا یہ اجر اور ثواب ہے، اور ہم پر فضل اور رحمت فرمائی، اور اپنے کرم سے جو ہے وہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ ہمیں نہ دکھاتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اچھے اعمال کی بھی توفیق بخشی، اور ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے بھی سرفراز فرمایا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اور بے شک ہمارے رب کے جو رسول آئے ہیں وہ حق لے کر آئے ہیں، وہ قابل عمل ہے، وہ قوانین قابل نفاذ ہیں، اور ان پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے رب کے جو رسول لائے ہیں وہ حق لائے ہیں، جو انہوں نے ہمیں دنیا میں ثواب کی خبریں دیں وہ سب ہم نے اپنے سامنے دیکھ لی ہیں، اور ان کی ہدایت ہمارے لیے کمال درجے کے لطف اور کرم تھا۔ انبیاء کرام جو ہمارے لیے ہدایت لے کر آئے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ایک ایک چیز کے بارے میں کھول کھول کر ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں سید عالم صلی اللہ تعالی بارک وسلم اپنی امت کو جو ہے وہ اندھیرے میں چھوڑ کر چلے گئے ہوں، کبھی بھی نہیں۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس کا دن بھی دن ہے، جس کا رات بھی دن ہے، اور ہر وقت دوپہر کی سورج کی طرح اسلام کے احکام چمک رہے ہیں۔
बदकिस्मत हैं वो लोग जो इस दोपहर की रोशनी में भी जो है वो अंधेरों में भटकते फिर रहे हैं और कुरान पर अमल नहीं करते और कवानीन पर जो है वो अमल नहीं करते। फरमाया कि ये अंबिया की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें हिदायत अता फरमाई और हमें हिदायत से नवाजा। वनूदु अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, और फिर निदा की जाएगी, निदा की जाए कि ये जन्नत तुम्हारी मीरास है, तुम जन्नत के वारिस हो और ये तुम्हारी मीरास है, बदला उस चीज का जो तुम अच्छे अमाल करके आए हो, ये सिला है तुम्हारे अच्छे अमाल का। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे, एक निदा करने वाला पुकारेगा, तुम्हारे लिए जिंदगानी है, तुम कभी नहीं मरोगे, तुम्हें अल्लाह ने ऐसी जिंदगी दी है कि अब तुम्हारे लिए मौत नहीं है, तुम्हारे लिए तंदुरुस्ती है, तुम कभी भी बीमार नहीं होंगे, तुम्हारे लिए ऐश है, कभी भी तुम तंग हाल नहीं होंगे। जन्नत को जो है वो तुम्हारी मीरास बना दिया गया है और जन्नत को मीरास फरमाया गया। इसमें इशारा है कि वो महज अल्लाह के फजल से जो है वो हासिल हुई है। ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें जन्नत से नवाजा है और वो सारे के सारे अल्लाह की भी तारीफ करेंगे, अल्लाह का एहसान समझेंगे ईमान लाना और ईमान की तौफीक बख्शना, और रसूलों का भी एहसान समझेंगे कि उन्होंने हमें हिदायत अता फरमाई और जन्नत जो है वो उनकी मीरास है, वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी हुजूर की पूरी उम्मत को दीन इस्लाम के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए और इसके सदके हमारी